أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ حضرات محترم، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک بسلسلہ 11ویں شریف اور درس قرآن دربار عالیہ پیر سید دیوان شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پر انوار پر یہ انعقاد پذیر ہے، جس کی زیر صدارت آل نبی اولاد علی کل گلشن سید ہزارہ بطول پیر سید عامر ضمیر شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ القدسیہ آپ فرما رہے ہیں۔ حضرات محترم، اس محفل پاک کا باقاعدہ اللہ رب العزت کی پاک کلام کا آغاز کرنے کے لیے میں اسی گھرانے کے چشم و چراغ پیر سید رومان شاہ صاحب گیلانی آپ کو مدعو کرتا ہوں کہ آپ اس محفل پاک جو ماہانہ 11ویں شب بھی ہے اور درس قرآن بھی ہے، اس محفل پاک کا آغاز فرماتے ہیں پیر سید رومان شاہ صاحب گیلانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب سبحان اللہ وإلى ربك فارغب۔ أعوذ بالله صدق اللہ العظیم۔ عطائے رب کی طلبگار نعت پڑھتے ہیں۔ حضرات محترم، اب اس کے بعد نعت رسول مقبول کے لیے میں مدعو کرتا ہوں جناب محمد شفیق صاحب کو۔ حضرات محترم، شاعر نے لکھا ہے عطائے رب کے طلبگار نعت پڑھتے ہیں اور شجی شفا کے واسطے بیمار نعت پڑھتے ہیں۔ لحد میں جب ہو سوال و جواب کا عالم، لحد میں جب ہو سوال و جواب کا عالم، مزہ تو تب ہے کہ گناہگار نعت پڑھتے ہیں۔ اور اگر پتہ چل جائے کہ یوسف میں حسن کس کا تھا، تمام مصر کا بازار نعت پڑھنے لگے۔ اگر پتہ چل جائے کہ یوسف میں حسن کس کا تھا، تمام مصر کا بازار نعت پڑھنے لگے۔ بارگاہ سید الکونین میں نعت پیش کرنے کے لیے مدعو ہوں محمد شفیق صاحب۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ
حبیب اللہ کملی پوش کریم دے کرم دیاں تمہاں دوواں جہان وچ تمیاں نے او دی شان کریمی دی حد کوئی نہیں اکلاں حد نو ویکھ کے گمیاں نے سبحان اللہ کہ تاجوراں دے دبدبے ایک پاسے آفتاب دیاں چرخیاں گمیاں نے او دی ویکھ سردار سرداریاں نوں عرش اعظم نے جتیاں چمیاں نے سبحان اللہ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں سبحان اللہ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں وہ شہد و جہاں وہ کہاں میں کہاں ان کا مدح سرا خالق دو جہاں وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں ان کے دامن سے وابستہ میری نجات ان پہ قربان میری حیات و ممات میں گناہگار وہ شافع آسیاں بے قصوں کی امان وہ کہاں یہ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے یہ جان ان کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے کتنی بڑی نعمت ہے میرے آقا کا وسیلہ جو بندوں کو مولا سے ملانے کے لیے ہے یہ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے یہ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے کتنی بڑی نعمت ہے میرے آقا کا وسیلہ جو بندوں کو مولا سے ملانے کے لیے ہے اور ادائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے اور شجی کتنے کمال کا شاعر نے لکھا ہے کمال اور ہم غریبوں پہ یہ کرم کر دیا ہے کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں اور سرکار فرمائیں گے گنہگار کہاں ہیں اور پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا اس نور کی ہر ایک کرن طیبہ سے چلی ہے میں ان کا ہوتا حشر نصیر ان کا رہوں گا صد شکر کہ ان سے میری نسبت ازلی ہے ایک سلسلہ نور ہے ہر سانس کا رشتہ ایمان میرا حب نبی مہر علی ہے ایمان میرا حب نبی مہر علی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من ارسل الى الخلق کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد النبی الامی ومعدن الجود والکرم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک واہل بیتک سیدی یا جد الحسن والحسین۔ حمد و صلوات کے بعد لائق عزت و تکریم شمع محفل اور صدر مجلس حضور قبلہ پیر سید عامر ضمیر گیلانی صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ اعضا اور جمیع سامعین و حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت چاہتا ہوں کہ آج کوئی 2-3 ہفتوں سے کھانسی کا عرضہ ہے اور جمعے پر بھی یہ شو میں یہ قسمت کہ اسی طرح کھانسی جاری رہتی ہے، بیانات بھی اس دوران ابھی بھی ایک بیان کر کے آیا ہوں، تو یہ مشکل ہے درپیش رہے گی، تو اسی تسلسل کے ساتھ درس رہے گا جس کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن کچھ ضروری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ شامل رہے گی، کہیں بھی ان کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہے تفسیری نکات جن کا تعلق تصوف کے ساتھ۔ اصل میں دین کی روح تصوف ہے، حاصل اصول، جس طرح دودھ اصل ہے، اس کے بعد دہی بنتا ہے، پھر لسی، پھر مکھن، انرجی ساری مکھن میں ہوتی ہے، اسی طرح سارے دین کا اختصار کے ساتھ اگر خلاصہ نکالے تو تصوف بنتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک حال کے لیے ہے، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ جل وعلا نے زمین پر دعوے دار بھی تھے عبادت خلافت کے، تو اللہ رب العزت جل شانہ نے فرشتوں کے بجائے انسان کو تاج خلافت پہنایا ہے۔ اس میں راز یہی تھا کہ فرشتے عبادت تو کر سکتے تھے، لیکن عشق اور محبت کے ساتھ نہیں، بلکہ خوف کے ساتھ، رجا کے ساتھ۔ خوف کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں، لیکن عشق و محبت یہ ان کا نصیبہ نہیں، یہ حضرت انسان کو عطا ہوا۔ اس واسطے زمین پر ان کو خلافت نہیں بخشی ہے، انسان کو بخشی ہے۔ تو یہ عشق و محبت جس علم سے حاصل ہو، اسے تصوف کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا باطن اور دنیاوی تمام امور کا حل اس کے اندر ہر مشکل کا موجود ہے، لیکن اصل راز یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کس طرح انسان کا رشتہ قرآن جوڑ دیتا ہے۔ آگے بات آئے گی اس میں، بلکہ یہ بات دیباچہ کے طور پر پہلے سمجھ لیجیے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے نماز میں دعا مانگتا ہے، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو قرآن تو سیدھا راستہ سب کو دکھاتا ہے، عام انسان سے لے کر خاص آدمی تک سب کو راستہ دکھاتا ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن کے ذریعے اپنے مطلوب تک پہنچ جاتے ہیں۔
کچھ وہ ہیں جن کو صرف راستہ دکھاتا ہے، تو راستہ دکھانے کو اراد طریق کہتے ہیں۔ اراد طریق، جس طرح کھڑے کھڑے آپ کسی آدمی سے راستہ پوچھتے ہیں، وہ آپ کو راستہ بتا دیتا ہے، لیکن آپ راستے میں کسی اور جگہ جا کر بھول بھی جاتے ہیں اور راستے سے آپ بھٹک بھی جاتے ہیں، ایسا ممکن ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہاتھ پکڑ کر منزل تک ساتھ چلے تو پھر بھٹکنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں ایصال مطلوب۔ تو قرآن مجید کے پاس دونوں چیزیں ہیں، اراد طریق بھی ہے اور ایصال مطلوب بھی ہے۔ عام آدمی کو قرآن مجید صرف راستہ دکھاتا ہے، متقین کو قرآن مطلوب تک، مقصود تک پہنچا بھی دیتا ہے۔ تو یہ جو پہنچانے والا راستہ ہے اس کو سلوک کہا جاتا ہے۔ تو جو خشک راستہ ہے وہ خشک عبادت کے ذریعے سے اس سے مطلوب نہیں ملتا، جنت مل جاتی ہے، جنت مل جاتی ہے، ضائع نہیں۔ لیکن جنت کے مالک کے ساتھ تعلق جوڑنا ہو تو پھر راستہ وہ ہے کہ جو تری سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ میاں صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب خواب میں سیف الملوک کو زیارت ہوتی ہے بدی الجمال پری کی، تو پوچھتا ہے کہ میں کس راستے سے پہنچ سکتا ہوں آپ تک؟ تو اس نے کہا کہ خشک راستے سے نہیں آ سکتے، پانی کا راستہ اختیار کرو۔ تو میاں صاحب پھر اس کی تفسیر یوں کر دیتے ہیں کہ خشکی رستہ، خشک عبادت، بن سوزوں بن دردوں، اے عبادت ملکی پائی نہ ہی عارف مردوں۔ کہ یہ جو عبادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی، فرائض کی، بغیر آہ و سوز و آرزو کے، یہ فرشتوں کی عبادت ہے۔ اس سے نجات مل جاتی ہے دوزخ سے، جنت مل جاتی ہے، لیکن جنت کا مالک نہیں ملتا، جنت کا مالک نہیں ملتا، وہ ملتا ہے عشق سے۔ اور قرآن عشق کا راستہ بھی دکھاتا ہے، اسی کا نام تصوف و سلوک ہے۔ اس میں ہم پہنچے تھے الرحمن۔ اس کی ظاہری تفسیر یہ تھی کہ وہ مہربان، جو مہربانی کرتے ہوئے خاص اور عام کے درمیان فرق نہ کرے، رحمان اسے کہتے ہیں۔ یہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کے سوا کوئی رحمان نہیں ہو سکتا، عبد الرحمن ہو سکتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ کسی کو بھی رحمان کہہ کر نہ پکارا جائے۔ الرحمن صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس صفت کا ظہور اس کا دنیا میں ہے۔ صفت رحمان کا ظہور دنیا میں ہے، اور بسم اللہ شریف میں بھی اسی لیے پہلے رحمان آیا پھر رحیم آیا۔ اس ترتیب کے اندر بھی کوئی خاص حکمت ہے کہ الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی جنت۔ یہ صفت رحیم کا مظہر ہے، رحمان کا مظہر دنیا ہے، اور یہاں وہ عطا کرتے ہوئے اپنے بیگانے میں فرق نہیں کرتا، اور جنت میں صرف اپنوں کو نوازے گا، غیروں کو، دشمنوں کو جنت میں نہیں بھیجے گا۔ کوئی منافق کافر جنت میں نہیں جائے گا، وہاں صرف رحیم ہوگا، اور دوزخ میں وہ صرف قہار ہوگا، وہاں نہ رحمان ہوگا نہ رحیم ہوگا، کیونکہ وہاں اس نے سختی کرنی ہے، شدت کرنی ہے۔ تو جہاں رحم ہو وہاں سختی نہیں ہوتی، اور جہاں سختی اور شدت ہو وہاں رحم نہیں ہوتا۔ یہ وجہ ہے کہ جب ذبح کرتے ہیں جانور کو تو پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، کیونکہ رحمان بھی ہو رحیم بھی ہو اور پھر چھری بھی چل جائے، یہ ساری صفتیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ ذبح کے وقت ہے بسم اللہ اللہ اکبر، ان دونوں کے اندر ہے لاپرواہی، بے پرواہی۔ لاپرواہی اور بے پرواہی میں فرق ہے۔ لاپرواہی یہ ہے کہ آپ کی کوئی ڈیوٹی ہے لیکن آپ نے اس کو انجام نہیں دیا، نبھایا نہیں، اور بے پرواہی کا یہ مطلب ہے کہ اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ سارے انسان، حدیث قدسی میں آتا ہے، انسان بھی، جن بھی، فرشتے بھی، اگر خدا نخواستہ ایک سمجھانے کے لیے مثال دی گئی ہے کہ اگر یہ اللہ کی توحید کا انکار کر دیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی خدائی میں ایک تنکے جتنی کمی نہیں آتی، اور یہ سارے
جو آج کافر ہیں، مشرک منافق، ساری خلقت جنات میں سے، انسانوں میں سے اگر ایک دم مطیع و فرما بردار ہو کر سجدے میں چلی جائے، اللہ کی خدائی میں ایک دن کے جتنا اضافہ نہیں ہے۔ یہ صفت الصمد کہ وہ بے نیاز ہے، یہ ہوں تو بھی کوئی پرواہ نہیں، نہ ہوں تو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ الرحمن و مطیعۃ الصالحین، یہ صالحین کا ایک مطمع نظر ہے۔ تسیر بہم الی معدن العنایا، جو پہنچا دیتا ہے عنایت اور عطا کے منبع کی طرف۔ صفت رحمان سالک کو، جو رب کی طرف سفر، جس کو سیر اللہ کہا جاتا ہے، تو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے پر عنایات کرتا ہے۔ والرحمن والرحیم حبل الحق المجذوبین تجذبہم بہ الی حجال الوصلہ، ایک ایسی رسی ہے کہ جس میں بندھا ہوا مجذوب اپنے محبوب تک کھینچا ہوا چلا جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے یہ لفظ سنا ہوا مجذوب، لیکن اس کی صحیح تشریح شاید عام آدمی کو معلوم نہ ہو۔ مجذوب سب سے پہلا فرد کائنات میں مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم۔ مجذوب سے مراد وہ نہیں ہوتا جس کی عقل کام نہ کرتی ہو، مجذوب سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جس پر تجلیات تسلسل کے ساتھ برس رہی ہوں، لیکن وہ اسے اپنے اندر اس طرح جگہ دے دے کہ جیسے فوم پانی کو اپنے اندر سماتا رہتا ہے اور کوئی اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اور وہ کبھی برتن بھرتا نہیں ہے۔ جب بھر جائے تو پھر اس کے مقابلے میں لفظ ہوتا ہے وجد، تو وہ کیفیت وجدانی ہو جاتی ہے، برتن کے اندر وسعت باقی نہیں رہتی، تو پھر وہ دوسری کیفیت ہو جاتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے جذب کی دنیا میں ثابت قدمی کے ساتھ جس نے قدم رکھا وہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا۔ سب سے پہلے یہ جو دوسرے مجذوب جنہیں ہم مجذوب کہتے ہیں، یہ دراصل یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب بغیر کامل مرشد کے اس دوسری وادی میں صفات کی، صفات الہیہ میں سیر اللہ کے دوران جب کوئی آدمی داخل ہو جاتا ہے تو وہاں شیخ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عقل کے کیمرے باہر وصول کر لیے جاتے ہیں، عقل لے لی جاتی ہے، باہر رکھ دی جاتی ہے، اور وہاں مجرد روح داخل ہوتی ہے۔ تو جب واپس آنے کا وقت ہوتا ہے تو واپس لانے والی شاید وہ عقل ہے، وہ یاد دلاتی ہے کہ اب میں نے باہر جانا ہے، اب میں نے گھر جانا ہے، لیکن یاد دلانے والی چیز ہی ختم ہو گئی، وہ ایسی ختم ہو گئی۔ اب ساتھ مرشد ہو تو باہر لے آتا ہے، مرشد کامل ساتھ نہ ہو تو پھر بندہ بہیم پروانے کی طرح بھٹکتا رہتا ہے۔ وہ عقل چونکہ اس میں ہوتی ہی نہیں ہے، باہر رہ گئی، واپس اس کو ملی نہیں ہے۔ وہ اس کیفیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ بازار میں کبھی ننگے بدن ہوتا ہے، ہوش و حواس نہیں ہوتے، وہ اس طرح کا مجذوب ہوتا ہے۔ لیکن مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم وہ مجذوب ہے کہ جب آپ کے بدن میں کبھی کسی وقت کوئی تیر پیوست ہو جاتا، پھنس جاتا، زخم رک جاتا، وہ باہر نہ نکلتا، آپ جو ہی اللہ اکبر کرتے نماز میں کھڑے ہوتے تو جسم آپ کا پانی پانی ہو جاتا، تو لوگ تیر نکال کر زخم پر پٹی بھی باندھ دیتے، دوائی بھی لگا دیتے، جب آپ سلام پھرتے تو کہ وہ تیر کدھر ہے؟ لوگ کہتے جی تیر تو ہم نے نکال دیا، آپ نماز میں تھے۔ یہ کیفیت ہے جذب کی، مشاہدہ اس کو کہا جاتا ہے، مشاہدہ۔ تو اس جذب میں، مجذوبیت میں، اور جس مجذوبیت کو ہم مجذوبیت کہتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ یہاں عقل رہ جاتی ہے اور وہاں عقل بھی ساتھ ہوتی ہے، ادھر بھی ادھر بھی۔ ادھر شریعت کے افعال میں کمی نہیں آتی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں اور آپ کے پیچھے چلنے والے کروڑوں کی تعداد میں،
اگر آپ شریعت کو سرے منہ بھی چھوڑ دیتے تو جو آپ کے ماننے والے ہیں وہ اسے قانون بنا لیتے. اس لیے آپ شریعت کے بھی کاربند ہیں. اور حال یہ ہے کہ جب پوچھنے والا آپ سے پوچھتا ہے کہ جس رب کو پوجتے ہو وہ دیکھا بھی ہے، آپ نے فرمایا اسی کی قسم جو دانہ پھاڑ کر درخت پیدا کرتا ہے اور پھر لاکھوں دانے اگاتا ہے. کبھی میں ایک نماز کے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل نہیں ہوا جب تک کہ میں اللہ کا دیدار نہ کروں. یعنی یہ حالت مشاہدہ. آگے بے اسم ہی الرحمن آمنہم من العقاب. یہ صفت رحمان امن دینے والی ہے عقاب سے. ایک عذاب ہوتا ہے، ایک عقاب ہوتا ہے، ایک عطاب ہوتا ہے. تین لفظ ہیں، عقاب، عقاب اور عذاب. عطاب ہوتا ہے دوستوں کو اس سے اظہار ناراضگی. اظہار ناراضگی کب ہوتی ہے؟ کہ جب محبت عروج پر ہوتی ہے تو مقام ناز ہوتا ہے. اس مقام ناز کے دوران جو حجاب کر لیا جاتا ہے خفگی کے اظہار کے لیے، اس کو عطاب کہا جاتا ہے. یا کبھی یہ تو تصوف کی زبان میں تھا، شریعت کی زبان ہے کہ ڈانٹ ٹپٹ کر کے اجازت دے دی، اس کو عطاب کہا جاتا ہے. جس طرح کلاس میں کوئی بچہ دیر سے آیا تو اس کو کھڑا کر دیا، کان پکڑا دیے مگر کلاس سے نکالا نہیں، اس کو عطاب کہتے ہیں. اور جیل میں بند کر دیا، سزا دی، کوڑے مارے، اس کو عذاب کہا جاتا ہے. اور عقاب کیا ہے؟ کہ عقاب یہ ہے کہ مکمل حجاب کر کے دور کر دیا، رحمت سے دور کر دیا. تو صفت رحمانیت اللہ تبارک تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے عقاب سے محفوظ رکھتی ہے. اور رحیم عطاہم من نفائس ثواب، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ جل مجدہ الکریم اپنے بندہ خاص کو اس کی منزل خاص تک پہنچا دیتا ہے. الاول مفتاح المکاشفہ، سب سے پہلے صفت الرحیم مکاشفہ کی کنجی ہے. سبحان اللہ. مکاشفہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ دل کے اندر بھی آنکھیں ہوتی ہیں. یہ حسی آنکھیں ہیں جو سر کے ساتھ ہے، ان کی نظر کم بھی ہو جاتی ہے اور تیز بھی ہوتی ہے. لیکن دل کی آنکھ ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، او کما قال، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. قائم ہوتا تو میں اس کی بھی کچھ تشریح کرتا، لیکن بالکل مختصر عرض کرنا ہے کہ جب دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر مکاشفہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے ذریعے سے اس کی اقسام بہت زیادہ ہیں. ایک ہے کہ دوسرے کے دل کا حال پتہ چل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مکاشفۃ القلوب. ایک یہ ہے کہ قبروں کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہم قبر کو اوپر سے دیکھتے ہیں لیکن اللہ والے اندر دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. میں نے ایسے لوگوں سے بہت عرصہ ملاقات کی ہے کہ جو یوں کہا کرتے تھے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی. وہ کہتے ہیں کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، تو وہ دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کر دیتے. اس کی اقسام تقریباً بہت زیادہ ہیں، 40 سے زیادہ قسم کے مکاشفات ہیں. لیکن اگر کسی کو اس کی طلب ہو تو قصیدہ غوثیہ شریف کے ذریعے سے یہ دروازہ بات ہو جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ نقصان دہ بہت ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں میں کیا کر کے آیا ہوں. آپ مجھے پسند کرتے، میری تعلیم کرتے، لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میں اللہ کی کوئی نافرمانی کر کے آیا ہوں تو آپ کہیں گے اتر جاؤ ممبر سے، تم تو ابھی یہ کر کے آئے. تو اللہ کی مخلوق کی ذہن سے عزت ختم ہو جاتی ہے. تو جب اللہ کی مخلوق حقیر نظر آنے لگے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے.
اللہ سب سے پہلے خود دیکھ رہا ہے. یعنی جو آدمی برا ہے اس کو اگر وہ چاہتا تو برائی نہ کرتا، اگر چاہتا تو اس کا رزق روک دیتا، اگر چاہتا اس کا پانی روک دیتا، اگر چاہتا اس کو اندھا کر دیتا. اگر اس نے ساری صلاحیتیں دے رکھی ہیں اور اس کا رزق نہیں روکا تو بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے بندے سے نفرت کرے، اسے گھٹیا سمجھے. لیکن انسان میں اتنی طاقت تو نہیں ہے. اور دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اسباب کو بروئے کار لاتا ہے جس کی وجہ سے وہ راستہ رک جاتا ہے. ایک مثال سمجھیے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی محفل تھی. ایک آدمی میرے جیسا آیا تو کہنے لگا حضور مجھے جانوروں کی زبانیں سکھا دیں، بولیاں سکھا دیں. اللہ کے نبی کو ہر جانور کی زبان آتی ہے، کیا بولتا ہے وہ آتی ہے، کتنے دور سے بولتا ہے وہ سن لیتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں جو اللہ وہی کرتا ہے. یہ نقطہ سمجھنے والا، سن بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن کرتے کیا ہے. ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. جو راہ حکم دیتا ہے عمل اس پر کرتے ہیں، علم پر عمل نہیں کرتے. یہ قاعدہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو بہت سارے سوالوں کا جواب خود بخود مل جائے گا کہ نبی عمل کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو جانتے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے زبانیں سکھا دیں. آپ منتظر ہوئے وحی کے. اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اس بندے کو بتا دے کہ تیرے حق میں بہتر ہے کہ تو زبانیں نہ سیکھے، یہی تیرے حق میں بہتر ہے، ورنہ ہم تمہیں پہلے ہی سکھا دیتے. تجھ میں اس کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے. اس نے اصرار کیا کہ میں سیکھ کر ہی جاؤں گا ورنہ نہیں چھوڑوں گا. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے جا، پھر تجھے زبانیں آ گئی لیکن ذمہ دار تو ہوگا، ہمارے پاس اب نہ آنا. ذمہ داری، نتیجے کی ذمہ داری تیرے سر ہوگی. وہ گھر گیا، کھانا کھایا، ہڈی نکلی بوٹی، اس نے کھا لی، ہڈی پھینک دی. تو مرغا گھر میں رکھا ہوا تھا، مرغے نے ہڈی اٹھائی اور لے کر بھاگا. کتے نے کہا کہ یہ تو ہماری غذا ہے، تو نے ہڈی کیوں اٹھائی، چھوڑ دے میں کھا لوں. اس نے کہا خیر ہے صبر کر، مالک کا گھوڑا مرے گا تو بے شمار ہڈیاں گوشت تو بھی کھا لینا، تجھے کیا جلدی ہے. تو مالک چونکہ زبان سمجھتا تھا اس نے فوری طور پر اونے پونے میں گھوڑا بیچ دیا. اب کتے نے اعتراض کیا کہ تو نے جھوٹ کیوں بولا، گھوڑا تو بک گیا. اس نے کہا اچھا بیل مر جائے گا پھر بھی تجھے ہڈیاں مل جائیں گی. اس نے سمجھ لیا تو فوراً بیل بھی بیچ دیا. اب کتا غصے میں آ گیا، اس نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، میں تیری ہڈیاں نوچوں گا. اس نے کہا خیر ہے اس گھر میں کسی ایک جان پر موت آنی تھی تو گھوڑے پر آ جاتی تو مالک نے بیچ دیا، پھر وہ کنورٹ ہوئی بیل پر، وہ مر جاتا تو پھر بھی خیر تھی، ایک موت آنی تھی آ گئی ہوتی، وہ بھی مالک نے بیچ دیا. اب مالک کی جان پر آئے گی، اب مالک ہی مرے گا تو گھر میں دعائیں درود خیرات ہوگی، تو بھی کھانا 40 دن تو کم از کم یہ لنگر چلے گا. لہذا خیر ہے مرنا ابھی ابھی کچھ ہونے والا ہے. اب جو مالک کو سمجھ آئی کہ میں مروں گا، دوڑا سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں اور ہاتھ جوڑے کہنے لگا حضور بچائیے. تو ادھر سے جواب آیا اللہ کی طرف سے کہ ہم نے جو کہا تھا کہ زبانیں نہ سیکھ، تیرے حق میں بہتر نہ ہوگا. اگر تجھے نہ پتا ہوتا تو کوئی ایک جان تلف ہوتی گھر سے، تو بچ جاتا، تیرا صدقہ لگ جاتا، لیکن تو نے جلدی کی اور اب تیری جان پر آئی ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جا. یہ بات ہے کہ اگر عام آدمی کو مکاشفہ ہو جائے، علم ہو جائے اس کی استطاعت سے زیادہ، تو وہ بے صبری کا مظاہرہ کر کے اللہ کی حکمتوں میں دخل دیتا ہے. اس دخل دینے سے اسے نقصان ہوتا ہے. اس لیے مکاشفہ ہر آدمی کے لیے فائدہ مند نہیں، اور صوفیاء کے لیے بھی فائدہ مند نہیں، اس لیے کہ ان کی توجہ رب سے ہٹ کر مخلوق کی طرف ہوتی ہے، ادھر ادھر کھوج لگانا شروع کر دیتے ہیں. حضرت داتا صاحب علی حجویری رحمہ اللہ اپنی کتاب کشف الموجود میں لکھتے ہیں کہ ہم اپنے مرشد گرامی کے ساتھ سیر کرتے ہوئے ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے. ہم نے 2 مجاذیب دیکھے، 2 مجذوب دیکھے، دونوں پر آگ کے انگارے جلتے دیکھتے پڑے ہوئے تھے، اور ایک کا جسم جل رہا تھا، خون اور چربی پگھل کر نیچے آ رہی تھی، اور وہ بھی اپنی ذات سے بے پرواہ تھا.
اور دوسرے کے اوپر آگ جل رہی تھی مگر اس کا جسم محفوظ تھا، وہ جل نہیں رہا تھا، بالکل بچا ہوا تھا۔ تو آپ فرمانے لگے بچوں بتاؤ ان میں سے بڑا ولی کون ہے؟ تو میرا اور آپ کا جواب جو ہوتا وہی انہوں نے بھی دیا کہ جو نہیں جل رہا یہ بڑا ولی ہے، آگ اوپر ہے لیکن جل نہیں رہا۔ تو ان کے مرشد گرامی نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو جل رہا ہے یہ بڑا ولی ہے، اس لیے کہ اس کی کامل توجہ رب کی طرف ہے، جسم جل بھی رہا ہے پھر بھی توجہ ذات سے نہیں ہٹی، مشاہدے سے ذرا بھی ڈسٹرب نہیں ہوا۔ اور یہ جو دوسرا ہے اس نے تصرف کیا ہوا ہے آگ کے اور بدن کے درمیان، جس وجہ سے آگ کا اثر بدن کو نہیں پہنچ رہا۔ تو یہ اتنا حصہ یعنی رب سے غافل ہے جتنا اس نے توجہ ادھر کر رکھی ہے۔ لہذا اگر مخلوق کی طرف اتنی بھی توجہ ہو جائے تو رب سے اتنی توجہ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ مشاہدہ صرف ذات کا مقصود ہونا چاہیے، مخلوق کا مشاہدہ انسان کو رب سے اتنا ہی غافل کرتا ہے جتنا بندے کی توجہ مخلوق پر ہوتی ہے۔ ایک اور مثال سمجھ لیں تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے ایک بھائی تھے، انہیں مکاشفہ بہت زیادہ ہوتا تھا، کشف قبور حاصل تھا۔ وہ امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ سے شکایت لگائی کہ لوگ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، کہیں کہ گھر والے جو منعرف ہیں تو اس میں کوئی عیب ضرور ہوگا، اس لیے بھائی نماز نہیں پڑھتا۔ تو ماں نے بلا کر ڈانٹا کہ بیٹا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا اماں جی آج پڑھوں گا۔ تو جا کر نماز شروع کی اور بیچ میں سے کوئی پہلی دوسری رکعت میں سے نماز توڑی اور چلے گئے۔ اس دن امام غزالی کو بہت غصہ آیا، آ کر شکایت لگائی کہ آج تو بھائی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ حامد غزالی یا احمد غزالی غالباً ان کا نام تھا۔ تو ماں نے بلایا اور پوچھا کہ بیٹا نماز کیوں توڑی ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ دین کے کسی مسئلے میں غور و فکر کر رہے تھے پہلی رکعت میں، تو میں پڑھتا رہا، تو جب یہ دریا سے پار گئے تو میں نے نماز توڑ دی، کہ دریا سے پار کا کوئی فتویٰ آیا ہوا تھا، اس کی طرف جب ان کی توجہ گئی تو میں نے نماز چھوڑ دی ہے، اس لیے توڑی ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ تو ماں نے کیا فیصلہ کیا؟ بچوں دونوں کی نماز نہیں ہوتی، دونوں کی نماز نہیں ہوتی، تم دونوں نماز لٹاؤ۔ اور وہ کیسے؟ ماں نے کہا اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی توجہ اگر فتوے کی طرف تھی تو تیری توجہ بھی اس کے دل کی طرف تھی، رب کی طرف نہ اس کی توجہ تو نہ تیری توجہ، رب کی طرف تو دونوں متوجہ نہیں تھے۔ اس لیے مکاشفہ نقصان دہ ہوتا ہے اتنا ہی جتنا حجاب کی حالت میں کسی اللہ کے ولی کو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عن جعفر بن محمد، اچھا دوسرا بِاسْمِ الرحمن فتح لهم الغیوب بِاسْمِ، اس اسم کے کثرت کے ساتھ ورد کرنے والے کے لیے فتوحات غیبیہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ فتوحات غیبیہ سے مراد ہے کہ رزق کے بند راستے خود بخود کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ کسی کامل سے اجازت لی جائے۔ کامل کی اجازت کے بغیر مطلق ورد کا ثواب ہوتا ہے، نتیجہ نہیں نکلتا۔ ثواب ملتا ہے، رائگاں نہیں جاتا، لیکن ثواب ملتا ہے، اثرات نہیں ہوتے۔ اور اگر اذن بھی لیا جائے، اور اذن اس سے لیا جاتا ہے جو خود اس کا عامل۔ اللہ اکبر۔ تو الرحیم غفر لهم الذنوب، صفت الرحیم کا ورد گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ چونکہ صفت الرحمن کے ساتھ متعلق ہے دنیا، اور دنیا متعلق ہے رزق کے، اس لیے اس اسم کی کثرت سے کوئی آدمی اگر ذکر و تلاوت کرتا ہے تو اس کے اندر اس کے گھر میں برکتیں کبھی کم نہیں ہوتی۔ یہ بھی بڑی مفید چیز ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں درویش صحابی تھے، بہت زیادہ درویش تھے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے وظیفہ مقرر ہوا تو انہوں نے وظیفہ لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی انکار کر دیا، میں وظیفہ نہیں لیتا۔
تو پھر گزارا کیسے چلے گا؟ انہوں نے فرمایا خزانے کی کنجیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی ہیں۔ اور وہ کیسے؟ فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورہ الفتح، سورہ واقعہ کی تلاوت ہو، اس گھر میں برکتیں اور رزق کی کمی کبھی نہیں ہوتی، برکتیں رہتی ہیں، رزق کی کمی کبھی نہیں ہوتی۔ تو جب حضور نے فرمایا ہمارا اس پر ایمان ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے بچیوں کو سکھا دیا، تو بیٹیاں ان کو سکھا دی ہے، وہ بھوکی کیسے مر سکتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ایمان پختہ۔ اللہ قال ابن عطا فی اسمہ الرحیم مودۃ و محبۃ، الرحیم کثرت کے ساتھ جو آدمی ورد رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ تسخیر خلائق متعلق ہو جاتی ہے، لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اللہ کی محبت بھی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ وان جعفر ابن محمد فی قول الرحمن الرحیم انہ قال ہوا واقع علی المریدین والمرادین، کہ الرحمن اور رحیم کی برکات بندے کو رب سے ملا دیتی ہے۔ الرحمن للمرادین لاستغراقہم، حالت استغراق میں، حالت استغراق اولیاء کرام پر ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ جب وہ دنیا میں بیٹھے ہوئے اس دنیا سے نکل جاتے ہیں۔ صوفیاء کرام کے ہاں یہ مشہور ہے کہ بندہ بیٹھا ہوا ہو اور دوڑ رہا ہو، محفل میں ہو لیکن محفل سے غائب ہو، کہ بیٹھا ہوا ہے اس کا دھیان کہیں اور ہے، اپنے مطلوب کی طرف ہے، محفل میں موجود ہے مگر دھیان اس کا محفل میں نہیں ہے۔ تو رب کی طرف دھیان لگا ہوا ہے۔ جس کو جس سے محبت ہو نا، وہ نماز میں ہو، کھانا کھاتے ہوئے ہو، مجازی محبت، تو وہ دنیا سے نکال دیتی ہے۔ مجنو علیہ رحمہ نماز کوئی پڑھ رہا تھا تو اس کے سامنے سے گزرے تو اس نے ڈانٹا کہ تیری آنکھیں نہیں ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا اور تو نے دیکھا نہیں، میرے سامنے سے گزر گیا۔ تو نے کہا کس کی نماز پڑھ رہا تھا؟ مجھے ایک کالی سی عورت کا عشق ہے تو مجھے نظر نہیں آیا تو نمازی یا کوئی اور بھی ادھر ہے یا نہیں۔ تو رب کی نماز پڑھ رہا تھا، تجھے نظر آ گیا کہ سامنے سے بندہ گزر گیا؟ یہ کیا نماز پڑھ رہا تھا جس کو سامنے سے بندہ گزرتا نظر آ گیا؟ تو رب کے ساتھ تعلق کامل ہو جائے، اس کو استغراقیت کہا جاتا ہے، کہ بندہ بیٹھا ہوا کہیں ہے لیکن اسے نظر کچھ نہیں آتا۔ کل مجھے سائیں عباس صاحب نے ایک واقعہ سنایا، وہ اس کے متعلق ہے استغراق میں، کہ ایک اللہ کے ولی کے پاس کوئی بندہ گیا فیض لینے، دیکھا تو وہ شہانہ ٹھاٹ باٹ میں تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے، لیکن ان میں اور آج کے ہمارے دور کے لوگوں میں فرق کیا ہے کہ وہ دنیا کے اوپر اس طرح سوار رہتے تھے جس طرح کشتی پانی پر سوار ہوتی۔ کشتی پانی کے اوپر ہو تو سلامتی سلامتی ہے، اور اگر پانی کشتی کے اوپر ہو تو غرق ہی غرق ہے، بیڑا غرق۔ تو دیکھا تو وہ شہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ہے، یہ کیا دے گا، یہ تو خود دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن وہ صاحب نظر پہچان لیا، کہا ادھر آؤ۔ ہندوستان میں اس وقت یہ جو چیزیں سروت جس کو کہتے ہیں میوزک، اس کا بڑا رواج تھا۔ کہا مجالس لگا لو روڈ کے دائیں بائیں، گھروں کو سجاؤ۔ ہو گیا یہ سروت، ہر طرف محفلیں لگ گئی، ناچ کود گانے، اور اس کو ایک چراغ دے دیا، ساتھ 2 تلواریں ہاتھ میں پکڑے بندے بھی ساتھ بھیج دیے کہ اگر یہ چراغ بجھا تو اس کی گردن کاٹ دے۔ اسے کہا خبردار بجھنے نہ پائے، بازار میں سے گھما کے لاؤ، چراغ نہ بجھے۔ تو وہ چراغ ہوتا تھا تیل والا، ذرا سی آگ ہی بجھا دیتی ہے۔ اب اس کی پوری کوشش ہے چراغ بچانے کی کہ بجھ گیا تو گردن گئی، گھوم پھر کے واپس آئے، ایسے پکڑا ہوا ہے، واپس آئے۔ صلی اللہ والے نے پوچھا کیا دیکھا؟ بازار تو بھرا ہوا تھا۔ کہا کیا دیکھنا تھا، میں تو چراغ دیکھتا رہا، ساتھ گردن بچاتا رہا، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا یہی حال میرا بھی ہے، یہ جو دنیا میں بیٹھا ہوا تو دیکھتا ہے، میں دنیا کی طرف دیکھ نہیں رہا، دنیا میں موجود ہوں لیکن میں تو اپنا چراغ بچانے میں لگا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں ادھر کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں رہ کر دنیا ان میں نہیں رہتی ہے،
وہ دنیا کے اوپر رہتے ہیں. جس طرح مرغابی پانی کے اندر تیرتی رہتی ہے لیکن جب باہر نکلتی ہے تو پروں کے ساتھ پانی لگا ہوا نہیں ہوتا، بالکل خشک ہوتی. تو یہ استغراق کا مفہوم ہے. کا کس میں استغراق فی انوار الحقائق، حق تعالیٰ کے انوار و تجلیات میں مستغرق رہتے ہیں. اب ہم ان سوالات کی طرف آتے ہیں. دو سوال ہیں کہ بنو امیہ اور بنو عباس نے، یہ میں نے پیچھے کوئی بات کی تھی کہ انہوں نے، ان طویل حکومتوں نے ائمہ اہل بیت کو سکھ کا سانس نہ لینے دیا کہ وہ دین کا کام قرآن کی تفسیر کرتے. اس پر یہ سوال کیا گیا ہے کہ اگر ایسا تھا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو موقع کیسے دیا گیا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ ان لوگوں کو ائمہ اہل بیت کی ذات سے بھی دشمنی تھی، صرف صفات سے نہیں، ذات سے دشمنی تھی. اس لیے کہ انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ اگر یہ سلامت رہے تو ہماری حکومت سلامت نہیں رہ سکتی. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ سے اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، ان کی ذات سے کوئی خطرہ نہیں تھا. یہ دور تھا جب حضرت امام زید بن علی بن حسین علیہ السلام، آپ نے اس وقت کے حکمران کے خلاف بغاوت کی، آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور آپ جیل میں بند تھے. امام زید بن علی بن حسین حضرت امام باقر علیہ السلام کے بڑے بھائی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ امام پاک کی اب مرشد بھی تھے، ان کی ہدایت کے مطابق جو حکم ملتا اس پر عمل کرتے. اور جیل میں سے خبر لینے کے لیے حضرت بیلول دانا، جنہیں مجذوب، بڑا مشہور مجذوب کہا جاتا ہے لیکن وہ بظاہر نظر آتے تھے وہ بالکل صحیح العقل تھے، انہوں نے یہ رنگ اختیار کیا ہوا تھا تاکہ لوگ انہیں راستہ نہ ان کا روکیں، اور وہ جیل جاتے، امام پاک کو ملتے، جو حکم آپ دیتے کہ امام اعظم کو یہ نعمان کو یہ دینا ہے، پیغام دینا ہے، وہ پیغام لے کر جنگل میں ان کو پہنچاتے. تو ان حضرات کے ساتھ اتنی سختیاں، پھر ان کو شہید کیا گیا، شہید کر کے برہنہ کر کے چوراہے میں آپ کے بدن مبارک کو لٹکا دیا. 6 سال، چھٹے سال نیا خلیفہ آیا، اس نے اتار کر آپ کے بدن مبارک کو جلا دیا. تو ایک تو اگر ان کا علمی ذخیرہ کسی طرح بھی ممکن ہوتا ان کا ذخیرہ علمی کام کا، تو انہیں موقع ہی کسی نے نہیں دیا. کون ایسی شخصیت ہے کہ جو کچھ عرصہ بھی دین کا کام کرنے کے لیے بھی زندہ رہ سکے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے صرف جو آپ کے شاگرد تھے، آپ کے پاس پڑھنے والے، ان حضرات کو جو تھوڑا تھوڑا کچھ چلتے پھرتے پڑھایا ہے، یہ سائنس کا علم امام جعفر صادق علیہ السلام کی مہربانیوں کا تھا. خاص طور پر جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کا علم ہے، یہ آپ نے، بڑے مشہور سائنسدان ہیں ابو حیان، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. ان کی کتابیں بغداد میں طبع ہوئی، وہاں سے اٹھا کر جب ہلاکو اور چنگیز نے ان کی لائبریریوں کو تباہ کیا تو وہ کتابیں جن لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اٹھا کر سمندر میں پھینکو، دریا میں پھینکو، تو جو اچھی لگی انہیں، جلدیں شلدیں اچھی لگی، اچھا کاغذ، وہ انہیں راستے میں کسی غار میں رکھ دی، جو بعد میں اٹھا کر یورپ والے لے گئے اور انہوں نے ان کتابوں کا اپنے بندے بھیج کر انگلش سے عربی سکھا دی، تو انگلش میں ترجمہ کروایا اور اس پر تحقیق ہوئی. اور آج جو یورپ میں سائنس دیکھتے ہیں، اس سائنس کا اصل منبع امام جعفر صادق ہے. یہ بہت تھوڑا حصہ علم کا ہمارے سامنے آیا. یہ بات یقینی ہے کہ حنفی اور یہ دوسری فقہ بھی کامل ہمارے پاس نہیں پہنچی، لیکن جو شافعی فقہ ہے
یہ اپنی درست حالت میں ہے، اس لیے کہ وہ امام تھے، وہ حکمران ہو چکے حضرت امام حضرت جعفر اس میں گرا حضرت عباس علیہ السلام کی اولاد سے، حضرت عباس کی اولاد سے جو تھے نا تیسرا پیر عباسی حکمران، تو حضرت امام شافعی علیہ رحمہ بھی حضرت عباس علیہ السلام کی اولاد سے، اس وجہ سے ان کی فقہ کو انہوں نے جان بوجھ کر تقویت دیا، فقہ حنفی کو مٹانے کی کوشش کی ہے، اور یقیناً اس کا بڑا حصہ قابل اعتبار بھی نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ائمہ کرام کا علم ہے وہ بھی تو ہمارے پاس نہیں پہنچا۔ جو سوال تھا کہ اس پر عمل کیا جائے، اس پر عمل کیسے کیا جائے، وہ تو ہم تک پہنچا ہی نہیں، اس کو تو مدفن ہی نہیں کیا گیا، وہ شہید ہوئے، زہر پلایا گیا، جیلوں میں رہے۔ یہ جتنا مینار گہرا کھودا جاتا ہے، اتنے گہرے مساجد کے ساتھ گڑھے کھود کر ان میں ان کو رکھا گیا۔ انہیں فقہ لکھی کب ہے؟ اگر ان کو لکھنے دیا جاتا، مدون ہوتی فقہ، تو علامہ اقبال جاوید نامہ میں وصیت کرتے ہیں جاوید کو کہ تقلید کے لیے آل رسول کافی تھی۔ علامہ اقبال کے کلمات ہیں، تقلید کے لیے آل رسول کافی تھی، لیکن ان کی تعلیمات ہم تک پہنچی نہیں ہیں۔ خود اقبال کہتے ہیں کہ میں نے پوری تحقیق کے بعد آل سنت والجماعت کو حق کے قریب پایا ہے۔ یہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے 2 سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پڑھا تھا، امام زید علیہ السلام سے پڑھا تھا، یہ وہ علم آپ نے فرمایا میری عمر ہے 72 سال، 70 ختم کر دو، پاٹ دو۔ یہی 2 سال ہیں جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر علم سیکھا۔ یہ جو ہے یہ بھی فقہ جعفری ہی ہے اگر اصل ہے، کیونکہ اصل ہونے کا ہم یقین نہیں رکھتے، اس لیے کہ اس کے بعد پھر 455 یا 45 سال بنو عباس کا دور گزرا ہے، اور انہوں نے پوری کوشش کر کے اپنی مرضی کے خلاف حاشیہ کو مٹایا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ فقہ وہی ہے، لیکن اگر ان کی فقہ، ان ائمہ 12 اماموں کی فقہ یا تفسیر، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ 2 کتابیں ٹوٹل میرے علم میں آئی ہیں اب تک، ایک تفسیر حسن عسکری علیہ السلام 45 جلدیں، اور ایک امام رضا علیہ السلام کی 85 جلدیں، ایک انڈیا کی کسی لائبریری میں موجود ہے اور ایک بغداد شریف کسی لائبریری میں تھی، پتہ نہیں جنگ کے بعد بچی بھی ہے یا نہیں، لیکن دونوں طبقوں نے مکاتب فکر میں، سنی اور شیعہ دونوں نے ان کتابوں کو تباہ نہیں کروایا، شائع نہیں کروایا۔ اس کی وجہ پر میں نے بہت غور کیا کہ سنی تو خیر سنی رے ان کے دباؤ میں تھے، شیعہ نے کیوں نہیں ان کو تباہ کروایا؟ اس کی وجہ جو میں سمجھا ہوں، میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان میں صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا ذکر انہوں نے بڑی تعظیم کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہوا ہے تعظیم کے ساتھ۔ واقعہ معراج آپ پڑھ کے دیکھیں، پیر کرم شاہ صاحب الحضری علیہ رحمہ نے 3 جلد میں واقعہ معراج جب ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس واقعہ کو کوٹ کیا تفسیر حسن عسکری علیہ السلام سے۔ اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناقب موجود ہیں، فضائل موجود ہیں، مرتبہ بیان کیا گیا۔ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ کے ساتھ معراج میں ابوبکر جائیں گے، وہ صدیق ہیں۔ حضور چل کر ان کے گھر گئے اور وہ ساتھ انہوں نے انتظام کر رکھا تھا، ساتھ گئے غار ثور شریف میں 3 دن کا کھانا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے پہنچایا۔ آگے کا سامان یہ ان کو قبول نہیں ہے، اور آگے جو بات بیان ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ علی کرم اللہ وجہ کریم کو حضور کے بستر پر حضور کے بعد لیٹنے کا حکم بھی اوپر سے آیا۔ جب حضور نے پوچھا کہ میری جگہ کون رہے گا، تو جواب آیا کہ علی ابن ابی طالب فدا ہو جسم ہو علی جسم کا و روح ہو علی روح کا۔ اے حبیبی، علی نے اپنے جسم کو آپ کے جسم پر اور آپ کی روح کو، اپنی روح کو آپ کی روح پر قربان کر دیا۔ غیر مشروط اور انکنڈیشنل، یہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کنڈیشنل بیان ہوا ہے، ان کے ساتھ اگر ابوبکر نے اس کے بعد ایسا ایسا کیا تو یہ مرتبہ ہوگا،
اور مولا علی پاک کے ساتھ جو ذکر کیا وہ انکنڈیشنل ہے کہ علی نے اپنی روح کو آپ کی روح پر قربان کر دیا اور علی نے اپنے جسم کو آپ کے جسم پر قربان کر دیا. وہاں کوئی شرط نہیں رکھی، ادھر شرط رکھی ہوئی ہے. یہ انکنڈیشنل فضیلت کا بیان اس طبقے کو شاید پسند نہیں ہے، اور فضائل ابو بکر صدیق اس طبقے کو پسند نہیں، تو دونوں نے تفسیر کو نہیں چھاپا. تو لہذا دونوں طرف کمزوریاں موجود ہیں. ان چیزوں کو اگر ریکارڈ پر لایا جائے گا تو پھر مسائل حل ہو جائیں گے. دوسرا سوال ہے کہ جس خلیفہ کے امام ابو حنیفہ کو شہید کر دیا کہ اس نے امام کی فقہ کو چھوڑا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کی فقہ کے ماننے والے اور جاننے والے اور یاد کرنے والے بہت زیادہ تھے. آپ نے 40 افراد کا ایک پینل بنایا ہوا تھا، وہ اکیلے بیٹھ کر نہیں لکھتے تھے. ہر فن کا ایک استاد موجود ہوتا تھا، ہر فن کا. مثال کے طور پر ضرب الامثال عرب کی، اس کا ایک استاد تھا. اور فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، لغت وغیرہ وغیرہ اس کے اساتذہ موجود تھے. کئی دنوں کی بحث کے بعد کئی قول لکھے جاتے تھے، یعنی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، ہو سکتا ہے 5 قول لکھے جاتے ہیں. ان میں سے پھر آگے چل کر اختیار کیے گئے ان کے شاگردوں نے. ایک شاگرد چیف جسٹس بن گیا، امام قاضی ابو یوسف، اور امام محمد رحمہ اللہ نے 6 کتابیں لکھی ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وہ علمی جو کلیات آپ نے بیان کی اس کی روشنی میں. تو اس طرح ان کی کتب کو محفوظ بھی کر لیا، شاگردوں نے محفوظ کر لیا. تو ان ائمہ کرام کے اس طرح شاگرد ہی نہیں بنے. وہ اس لیے کہ انہیں تو قید کر دیا گیا، زہر پلا دیا گیا، موقع ہی نہیں دیا، شہید کر دیا گیا، اور ان کو ہر طور پر مخلوق سے الگ رکھا گیا کہ لوگ جو بھی ان کو دیکھتا تھا. میں ایک مثال دیتا ہوں. امام رضا علیہ السلام آپ جب کوفہ تشریف لائے، آپ سے ایک حدیث لکھنے کے لیے جو لوگ موجود تھے ان میں 20,000 افراد وہ تھے جن کے پاس قلم دوات موجود تھے. 20,000 افراد وہ آئے ہوئے تھے ایک حدیث سننے کے لیے کہ آپ وہ حدیث سنا دیں جو آپ نے اپنے خاندان کے ذریعے سے حضور تک سنی. 20 چونکہ اس وقت لکھنے کے لیے پین نہیں ہوتا تھا، قلم دوات اور کاغذ. تو 20,000 افراد تک لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھا ان کے پاس. یہ ان کی کرامت ہوتی تھی. اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ جب بیان فرماتے تو 70,000 سے زیادہ افراد آپ کے مجمع میں ہوتے. پہلے آدمی سے لے کر آخری تک سب کو یکساں آواز پہنچتی بغیر ساؤنڈ کے. تو امام رضا علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ سے حدیث سننے کے لیے جو لوگ تشریف لائے وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے. جن کے پاس قلم دوات کاغذ تھا وہ 20,000. لوگوں کی عقیدت و محبت اس انتہا کی تھی. اس لیے وہ حکمران سمجھتے تھے کہ اگر ان کو آزاد چھوڑا گیا تو یہ اللہ کی خلقت ان کے ساتھ لگ جائے گی، ہماری حکومت چلی جائے گی. صرف حکومت کا خوف تھا، اس کے علاوہ کوئی ان کی طرف سے مسئلہ نہیں تھا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو یہ اگلا سوال ہے کہ اگر ائمہ اہل بیت کا مقام امام اعظم سے بڑا ہے اور اونچا ہے تو علمی یا عملی دونوں لحاظ سے تو پھر امام جعفر کی پیروی زیادہ ضروری ہے. جناب بالکل ضروری ہے، لیکن ان کا علمی ذخیرہ ریکارڈ پر لانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہمیں تو ملا نہیں ہے، دستیاب ہی نہیں ہے. ان کے تو شاگرد تھے، انہوں نے لکھ لیا. ان کے شاگرد یہ تھے، ان کے شاگرد یہ تھے. تو وہ جو ریکارڈ میں لائے، اگر واقعی کوئی فقہ ہمیں ایسی مل جائے جو قطعی و یقینی طور پر ثابت ہو جائے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کیا ہے، تو میں یہ بات ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ کسی دوسری فقہ کی گنجائش ہی کوئی نہیں. کسی اور فقہ کا وجود تسلیم ہی ہم نہیں کریں گے، لیکن ملتی نہیں ہے. یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ 2 تفسیریں ہیں، دونوں نہیں چھپی ہیں. دونوں کی وجہ بتا دی. تو اسی طرح فقہ بھی سلامت پوری طرح ان سے کیسے ہم تک پہنچے. دونوں طرف یہی مسائل تھے، حکومتیں تو ان کی تھی. اگر یہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے تو یہ محفوظ نہیں تھے تو دوسرے کیسے محفوظ تھے. یہ ہمارے دور میں کچھ عرصہ پہلے جب لاؤڈ سپیکر پر پابندی لگی ہے تو کسی مکتبہ فکر نے آن کر لیا سپیکر.
یہی ہوتا تھا نا کہ امام کو گھسیٹا جاتا تھا، تھوڑے دنوں بعد اس کی ضمانت 5-6 دن بعد ہو جاتی تھی۔ جرت نہیں کی کسی نہ سنی نہ شیعہ نے نہ دیوبندی نہ اہل حدیث نے لوگ سپیکر لگانے کی، حالانکہ کوئی سزا موت نہیں تھی۔ تو جس وقت ان کے حکم کی خلاف ورزی پر مطلق سزا گردن قلم ہو تو پھر کسی کی جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ کام لوگوں نے، آج کے حالات اور ہیں، اس وقت کے حالات اور تھے، اس لیے وہ فقہ ریکارڈ پر اگر آتی تو ہمارے پاس کسی دوسرے کو بالکل بعین ہی قرآن کی طرح، کیونکہ قرآن کی تفسیر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی تارک فیکم مستقلین، کتاب اللہ و حترتی آل بیتی، کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان 2 میں وہی آل بیت بھی تھے، یہی ائمہ تھے 12، تو ان کو چھوڑا گیا تھا، امت نے اختیار نہیں کیا، امت کے حکمرانوں نے، یہ الگ بات ہے، لیکن حضور نے تو امام اعظم شافعی مالک حنبل تو نہیں چھوڑے تھے۔ کون چھوڑا تھا؟ علی، حسن، حسین اور امام مہدی علیہ السلام تک یہ چھوڑے تھے، ان کو نقیب امت کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے 12 نقیب ہوں گے، 12 نقیب، جن میں سے آخری کا نام مہدی ہوگا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اگر قیامت واقع ہونی ہوئی تو ایک دن بھی باقی ہوا تو اتنا لمبا اس کو کر دے گا کہ مہدی اس میں آئے گا، اور مہدی علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا خلیفہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ خلیفۃ اللہ، مہدی خلیفۃ اللہ، اللہ کے خلیفہ ہیں، تو ان کا مقام جو اللہ کا خلیفہ ہو، اللہ کا خلیفہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ تو ان کا اگر علمی ذخیرہ محفوظ کسی کا رہنا ہے تو جتنا عرصہ وہ امام مہدی علیہ السلام تھا، اور وہ ساری دنیا پر ہر مذہب کو، ہر مسلک کو، ہر عقیدے کو مٹا دیں گے، وہی دین باقی رہے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا، اور سارے عقیدے ختم ہو جائیں گے، جو امام مہدی علیہ السلام کا ہوگا سب اس کے پیروکار ہوں گے۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی فقہ محفوظ حالت میں نہ یہ ہے نہ وہ ہے، اس لیے وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی سلامت فقہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ یہ قریب ٹھیک ہے۔ تو ایک سوال ہے کہ حضرت بلال کے بارے میں، اس کا جواب انشاءاللہ پھر دیں گے، وقت پہلے بھی کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وآل بيت سيدنا ووالدين سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرز وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب الميزان يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمك لنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشكالنا امداد کن نازل غم آزاد کن دربین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر مالک مولا اس محفل پاک کا آغاز تیری لعنت کتاب کی تلاوت سے ہوا ہے۔ ثنا خان بھائی نے اپنی حاضری پیش کی ہے، مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں درس قرآن دی ہے، مالک مولا حاضرین محفل نے سبحان اللہ کے نعرے بلند کیے ہیں، مالک مولا جو حاضر نیاز پیش کی گئی ہے، مالک مولا اس تمام سے کلام پاک کو بڑی سعادت فراہم کو تیرے پیارے محبوب کے واسطے وسیلے سے تیری بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، پورا منظور فرما۔ اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پورا منظور فرما۔ تیرے پیارے محبوب کے والدین کریم، تیرے پیارے محبوب کی ازواج مطہرات، تیرے پیارے محبوب کی اولاد بہتر پاک اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا علی علیہ السلام اور آپ کے والدین کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جمی انبیاء، جمی اولیاء، جمی صوفیاء، جمی شہداء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ صحابہ کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تابعین، تبع تابعین، تابعیات، تبع تابعیات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص غوث اعظم دستگیر پیران پیر جناب شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی حسنی والحسینی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔
غوث اعظم کے جتنے بھی سلاسل ہیں، سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، واسیہ، اویسیہ، اور بھی جتنے سلاسل ہیں، سب کے والدان کو اشارہ اسلام کرتے ہیں، پورا منظور فرمائے۔ مالک مولا جتنے بھی ولی کتب ابدال آن ڈیوٹی ہیں، آس پڑوس میں آرام فرمانے، سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پورا منظور فرمائے۔ بالخصوص جس ولی کے دربار پر بیٹھے ہیں، پیر سید دیوان شاہ صاحب کی دانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کی آل اولاد جتنے بھی آپ کے ساتھ رہا فرمائے، سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پورا منظور فرمائے۔ مالک مولا اس محفل میں، اس لنگر میں، دامے دل میں، سخنے قدمے، جن جن حضرات نے حصہ ڈالا، ان کا حصہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے۔ الہی تو ہماری دعاؤں کو واسطہ محمد اور آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ و نور عرشہ اہل بیتہ محمد و علی و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔